یہاں اور زیادہ بگڑا ہوا ماحول ہے، اللہ ہم کو ہدایت دے۔ تو لہٰذا اخلاق کا یہ معاملہ ہو چکا ہے، مولویوں کے اور مشائخین کے اس قدر اخلاق خراب ہے کہ گویا کہ شریعت کی ان کو ہوا لگی ہی نہیں، شریعت کی ہوا لگی ہی نہیں، ایسے معاملات میں غصہ آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں فرمائے کس بات پر رویا؟ کسی نے عقائد درست کر لیے ہیں، یعنی عقائد اپنے درست کے، 5 باتیں پھر سے سنیے غور سے، ذہن نشین رکھ لینا۔ عقائد درست کر بھی لیے تو اعمال خراب ہے، اور کسی نے عقائد درست کرے، اعمال درست کرے تو ان کے معاملات خراب ہیں، اور کسی نے عقائد بھی درست کر لیے، اعمال بھی درست کر لیے، معاملات کا بھی اہتمام کر لیا، اور پھر اس کا چوتھا عمل اخلاق اس کے خراب ہے، اخلاق ندارت ہے۔ اور اگر کوئی ان چاروں چیزوں کو بھی حاصل کر لیا تو اس کا معاشرت کا 3 چیزیں حاصل کر لیا، عقائد حاصل ہو گئے، اعمال حاصل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد معاملات بھی حاصل ہو گئے، اور اس کی معاشرت خراب ہے، یعنی معاشرت اس کی خراب ہے۔ پھر اسی طرح اگر یہ چاروں چیزیں اگر کسی میں ہیں تو اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ آداب معاشرت میں اس کا خیال رکھیں کہ اگر ویسا ہی برتاؤ آپ کے ساتھ کیا جائے تو دیکھیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پر مثال دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھے تو ایسا اٹھے، خود کے گھر میں بھی اٹھے تو ایسا اٹھے کہ کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر سفر میں جانے والے سے فرمائش کرو تو قیمت بھی دے دیا کرو۔ سفر میں جانے والے کی یعنی تکلیف نہیں پہنچانا ہو رہی، معاشرت کے معاملہ، ملنے جلنے میں لوگوں کے ساتھ، خوشی میں غم میں کسی کو کسی چیز میں تکلیف نہیں پہنچانا۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی سفر میں جانے والا سفر پر جاتا ہے تو اس سے تکلیف، اگر سفر میں جانے والے سے فرمائش کرو تو اس کی قیمت ادا کر دیا کرو، یعنی فرمائش تو کر دی، قیمت نہیں دی تو کیا وہ اپنے گھر سے خزانہ لے کر چلا تھا؟ یعنی سفر پر جانے والے مدینہ شریف کو گئے، رفیق بیاج گئے، یہاں سے کئی لوگ جا رہے ہیں مدینہ شریف، فرمائش کرنا ہے تو فرمائش حضور کے پاس، حضور کے دربار کے حاضری کی فرمائش کرو، حضور کے سلام بھیجو، اس سے بڑی قیمت کیا ہونا، اس سے بڑا تحفہ کیا کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی چیز کی فرمائش بھی ہے، ٹوپی لائیے، تبرک لائیے، آج کل کوئی دیتے ہوئے صاحب جانے والے خالی ملاقات کر کے بھیج دیتے اس کو نہیں، مگر جو سب دیگر ممالک میں جاتے نا بالکل تو جانے والے سے فرمائش کرتے مگر قیمت ادا نہیں کرتے، تو کس طرح اس کو تکلیف دیتے ہیں وہ لہٰذا یہاں پر، یعنی فرمائش تو کر دی، قیمت نہیں دی تو کیا وہ اپنے گھر سے خزانہ لے کر چلا تھا؟ اس کو کس قدر دقت ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ خط دے دیا کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، اب وہ بیچارہ جا کر اپنا وقت خراب کر کے اس کو ڈھونڈ نکالے اور خط پہنچائے، پھر فرمائش کے جواب لیتے ہوئے بھی آنا کہا جاتا ہے۔ غرض معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو کسی سے کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ اب بتائیے ان میں کون سی بات مشکل ہے؟ مدینہ پاک کی خوابگاہ میں آرام فرمانے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کیونکہ مشرق اور مغرب تباہ ہو گیا تھا مگر عمل کسی چیز پر نہیں تھا۔ پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ قرآن پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ صاحبو، اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال ہو، اس کو زمین میں دفن کیا تھا، اس پر جن قابض ہو گئے ہیں، دیو قابض ہو گئے ہیں، اب یہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، بھیک لگ گئی ہے، کیا ایسے شخص کو آپ مالدار کہیں گے؟ جیسے وہ مالدار ہے اسی طرح ہم صاحب قرآن ہیں، قرآن جیسا خزانہ ہم کو ملا ہے، افسوس ہم نے ایسی عظیم الشان دولت چھوڑ دی۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہم کو ذرا بھی غم نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا اس کی اتباع کرو، اوروں کی بات مت سنو، بہت کم سمجھتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی مخالفت اور مخلوق کی موافقت، خدا تعالیٰ کی مخالفت اور مخلوق کی موافقت، یہ کس درجے کی بے تمیزی ہے؟ خدا کی بات نہیں سنی جاتی، مخلوق کی بات سن کر اس کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا اس آیت پر عمل ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہم اس کا الٹا نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا نظروں میں بسی ہوئی ہے، کچھ سوچتا ہی نہیں، صرف دنیا کی کمائی کمانا سوچتا ہے، آخر میں فیصلہ خواہش نفسانی کی
اتباع ہی کا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، دنیا دار لوگ بعض کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں اور ہم بال بچے والے ہیں، بھائی ہم سے قرآن پر کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ایسا بولنے والے بھی موجود ہے، ہوتا ہے کبھی سابق عصر کو، ہم کو بھی پتہ ہے، اور اللہ ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گناہگار، بدکار، سیاہ کا کاروبار ہے، ہم کو گھر میں بال بچوں کو دیکھنا ہے، ان کے لیے روزی روٹی دیکھنا ہے، تو ہم کیسے کمائیں گے؟ ہم سے قرآن پر کیا عمل ہو سکتا؟ مگر افسوس یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ رازق تو وہی ہے، رازق تو رزق دینے والا وہی ہے۔ تم لاکھ محنت کر رہے ہیں، محنت کے بعد تمہارے تم کو دولت جو دے رہا ہے، تم کو نفع دے رہا ہے تو اللہ ہی دے رہا ہے، وہی رازق دے رہا ہے، اور نافرمانی میں بھی دیتا ہے تم کو۔ تم نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی تم کو دے رہا ہے، تو پھر سوچو کہ فرما برداری میں کیوں نہیں دے گا؟ جس قدر تم کو عنایت ہوگی۔ وہاں تو یہ حال ہے، کہا گیا، بار بار کہا جا رہا ہے، دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو یہ حال ہے کہ اگر تم رو رو کے دعا کرو کہ ہم کو رزق مت دو، تو وہ تم کو تب بھی رزق دیتے ہیں۔ اس قدر محبت ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتے پھر بھی تم کو رزق دیتے رہتے۔ ہائے کتنی الٹی بات ہے، مالک کے خزانہ کو راضی کرنے سے خزانہ نہ ملے اور ناراض کرنے سے مل جائے۔ اللہ اکبر، ناراض کر رہے پھر بھی مل رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ رحم کرم کرم۔ صاحبو یہ بات، یہ اتباع تھی کہ صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام حضور کے فرمان پر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید پر عمل کیا کرو۔ یہاں پر محدث ذکر ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے لوگ ادھر ادھر پھر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات بار بار حدیث کل بھی پڑھے اپن، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کیا تھی؟ اتنی سی تھی، حضور فرمائے ڈسٹرب ہوتا خود تخلیق کرنا، بیٹھ جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بٹھا دیے، تو بٹھانے پر جس کے کان میں آواز پہنچی وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ایک ہم جامع نظامیہ میں پڑھتے خود ایک حدیث پڑھے تھے مشکات شریف، ایک صحابی تو جو سو ایسی جگہ ان کو باطن میں آواز آئی بولتے، انہوں راستے میں سفر میں تھے وہیں بیٹھ گئے بولتے، جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گئے۔ مگر یہاں واقعہ یہ ہے، حضور فرمائے کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسجد نبوی میں دروازے پر تھے، ابھی اندر داخل ہو رہے تھے، فوراً حضور کا حکم سنتے ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، حضور کی دہلیز پہ بیٹھے، کوئی معمولی جگہ پر نہیں بیٹھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی تھے، سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے کہ حکم خواہ کسی کو بھی دیا جائے پھر اس کی تعمیل سب کے لیے ہے، بولے سبحان۔ ایسا عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، بولے صحابہ کرام کے جیسا۔ پھر اسی طرح ایک اور حکایت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت اویس قرنی کو کس قدر حضور سے محبت تھی، ملاقات کی بے انتہا چاہت تھی، لیکن حضور کی اطاعت کے لیے ہی ملاقات نہیں کرے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے اشتیاق تھے، کیا عشق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے۔ جب سنے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے کہ شاید حضور کا یہ دانت ٹوٹا، یہ دانت ٹوٹا، تمام دانت توڑ دی۔ اور پھر اس کے بعد حضور کی یہ عشق رہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کا یہ معاملہ تھا، حکم ہوا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت کے لیے اپنے والدہ کی خدمت میں رہے، اور والدہ کی خدمت میں رہ کر صحابیت کے درجے کو چھوڑ دیے۔ صحابی جیسا بڑا درجہ ملنا تھا تو حضور کی اطاعت کے لیے صرف حکم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو ماں باپ کی خدمت کے لیے حضرت اویس قرنی اپنے صحابیت کے درجے کو چھوڑیے، مگر اتباع نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہاں معاملہ ہمارا کیا ہے، ہم لوگ جیسا ہی کچھ بہت بڑے بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، فلاں ذرا زیادہ نمازیں پڑھتے، اب ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو زیادہ ضرورت نہیں، ہم بہت اچھے ہو گئے سمجھتے ہیں، یا کوئی گھرانے والے بھی ہو گیا تو ایسا معاملہ ہو گیا۔ اللہ ہم کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں کچھ اور بھی باتیں سن لیجیے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد میں صاحبو، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت محدث دگن کو تصور میں لائے، حضرت کی گفتگو ہے یہ،
وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو صاحبو، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پر عمل کیوں چھوٹا ہم سے، کیا وجہ ہے ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس کے کیا اسباب ہے جو قرآن پر عمل نہیں ہوتا۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مولوی اور مشائخین، اللہ اکبر، سب سے پہلا یہی ہے، کیونکہ دین کی تبلیغ ان سے ہی ہوتی ہے نا، انہی سے تو کام پھیل رہے ہیں، ہر چیز انہی سے پھیل۔ سب سے پہلے ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ خود ہم دین کی بات کریں تو ہم کو سدھرنے کی ضرورت۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم، فرمایا پہلے اپنے آپ کو سدھارو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر باہر کو۔ ایسا معاملہ یہاں پر ویسی معاملہ رہا ہے، اللہ کے فضل کرم سے بابا کا ویسی معاملہ ہے، الحمدللہ ہے نا، مشاہدہ آپ لوگ کا، ہم تو ہم گھر والے سبحان اللہ۔ تو لہذا پہلا حضرت محدث لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ مولوی اور مشائخین میں دینی جوش نہیں ہے، ہرگز دین کا جوش جذبہ نہیں ہے۔ خود کے واسطے غصہ آئے گا، قرآن کے واسطے غصہ نہیں آئے گا۔ اب یہاں بات کیا بہترین بات ہے، لوگوں بدنام زمانہ وہی لوگ ہوتے جو اللہ کے واسطے غصے میں جلال میں آ جاتے، فلاں ہو جاتے، ارے کیا حضرت بہت تیز ہے، کیا مل جاتے ہیں، بہت غصہ آتا ہے، عجیب معاملہ ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ یا سنیے آپ، تو پہلے کے لوگوں میں، بزرگوں میں قرآن کے واسطے غصہ آتا تھا، اب کے لوگوں میں اپنے نفس کے واسطے غصہ آتا، اپنی ذات کا خود کے واسطے غصہ آئے گا مگر قرآن کے واسطے غصہ نہیں آئے گا۔ پہلے کے لوگوں کو خود کے لیے غصہ نہ آتا تھا، صرف قرآن کے لیے غصہ آتا تھا۔ ایک حکایت یہاں پر بیان فرماتے ہیں محدث ذکر رحمۃ اللہ، ایک مولوی صاحب تھے، قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس قدر بگڑتے تھے، ہائے ہائے ہائے، اب اس میں تصور اور سے سنے تو، ایک مولوی صاحب تھے، بولے تو حضرت عبداللہ شاہ صدر کا بیان کرے، ایک مولوی صاحب تھے، قرآن کے خلاف ہوئے تو سخت بگڑ جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے۔ اب بہت سمجھ گئے ہو گئے بات، سخت بگڑ جاتے ہوا دیکھتے، اتنے خطرناک بگڑتے، ایسا بگڑ کے چھوٹے بنا میں دے کر رکھ کے دیتے دیتے، قرآن کے خلاف ہو جائے تو سخت بگڑ جاتے۔ تو حضرت تو ایسے اللہ والے موجود رہے ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے جو قرآن کے خلاف دیکھتے تو قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس قدر بگڑتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بدنام زمانہ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، غصے والے مشہور ہو گئے تھے، سبحان اللہ۔ ہر دعوت میں پورے خاندان میں اللہ کے فضل سے یہ دلیل ہے ہمارے بابا، ارے کیا غصے والے ہیں، بہت غصہ آتا ہے، کیا غصہ ہے اس میں، کیا تو جلال غصہ وہ تو غصہ میں نفس کے، یعنی مطلب اللہ کے لیے غصہ آنا یہ جلال ہو گیا۔ تو لہٰذا وہ شادی میں سب کو پوائنٹ پکڑ کے کالر پکڑ کے لباس التقویٰ ذالک، قرآن کیا ہے، اللہ کے واسطے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا غصے والے مشہور ہو گئے، ادھر بھی غصے والے مشہور ہو گئے، جلالی پینا مشہور ہو گئے بابا، سبحان اللہ۔ آخر شہید کر دیے گئے، کہتے اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ ایسا صبر کر کے لوگوں سے تنگ آ کے تنہائی میں گوشہ نشین ہو جاتے، خلوت نشین ہو جاتے، تو ان کو صدیقین اور شہداء کے مراتب مل جاتے ہیں۔ جو دنیا میں صبر کرتے نا، اس سے بڑا ان کے اوپر، یعنی کیا بولتے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے کربلا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ادھر پھر بازو سے آوازیں آتی رہتی، وہ ساؤنڈ باکس لگا کے نہیں جا رہے تو بھی دے دو، گھر میں آ کے آواز دیتے رہتے، ایسے ایسے گستاخی کے مادہ ہوتا ہے مسجد میں، تو اس پہ صبر کرتے رہے۔ جب حکم ہوا تو نکلے، بولے تو کسی کی مجال نہیں روک سکے، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا وہ بزرگ کو آخر شہید کر دیا گیا، غصے کی وجہ سے ان کو شہید بھی کر دیا گیا، مگر خود کے واسطے کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص نے بھرے مجمع میں ان سے کہا تھا، وہ بزرگ سے ایک شخص نے بھرے مجمع میں ان سے کہا تھا کہ میں سنا ہوں کہ آپ حرامی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ والوں کو کیا بولا، حرامی ہیں۔ تو وہ بزرگ مسکرائے، دیکھو اب غصے کی بات اپنی ذاتیت پہ آئے تو مسکراتے، اپنی ذاتی چیز کو کوئی بولے تو غصہ نہیں۔ تو لہٰذا آپ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی نے غلط باور کرایا ہے، آپ کو کسی نے غلط باور کیا ہے، غلط فہمی میں میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہے۔ تو لہذا الولد للفراش کہا، شرعی مسئلہ ہے کہ میں بھلا کیسے حرامی ہو سکتا ہوں، میرے ماں باپ کے گواہ موجود ہے، گواہ موجود ہے، نکاح ہوا تو قبول ہے، قبول ہے بولنے سے پہلے نکاح میں گواہ موجود رہتے نا، ماموں چچا
جو رہتے. تو لہٰذا حضرت فرمائے کہ میرے گواہ موجود ہے. جو شرعی مسئلہ آپ نے بیان فرما دیا اور وہ جیسے ہی یہ بات سنا آپ کے قدموں پر گر گیا اور توبہ کیا. ایسا عمل ہوتا. تو لہذا عزیز دوستو، مولوی اور مشائخ نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ تو دوسروں سے عمل کرا رہے ہیں. تو پھر بتلائیے کہ عوام کیسے قرآن پر عمل کر سکیں گے؟ قرآن پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ ہم ہی عمل نہیں کر رہے، آپ بول رہے ہیں تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا. عمل کرنا اور بتاتے جانا. تو آپ بھی عمل کرنا، پھر آپ دوسروں کو بتانا. آپ مولوی بن جانا، آپ مشائخین میں سے ہو جانا، آپ دین پھیلانے والے ہو جانا. یہ جذبہ ہونا چاہیے، تبھی پھیل سکتا ہے، تبھی قرآن پر عمل ہو سکتا ہے. پہلے کے وہ مولوی تھے جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتے تھے. اب سنو یہ واقعہ، اب یہ بہترین واقعہ ہے. دیکھیے آپ، تاج محل بنایا بادشاہ شاہجہاں تاج محل بنائے اپنی کس کی محبت میں؟ ممتاز کی محبت میں شاہجہاں محل بنائے. کاش وہ اللہ کے رسول کی محبت میں بناتے ہوتے تو کتنی بابرکت جگہ ہو جاتی تھی ہندوستان میں. جیسا جاتے نا ہم لوگ مدینہ مکہ، وہاں پر بھی آتے تھے. وہ بہت بڑی بات ہو جاتی تھی. کیا خوبصورتی ہے اس میں، دیکھو خالی ظاہری خوبصورتی ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے. روحانیت آ جاتی تھی اس میں، جو سو اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں نازل ہوتی. تو لہٰذا شاہجہاں کو ریشم کے کپڑے پہننے کی خواہش پیدا ہوا. سبحان. سنیے آپ کے بہت بہترین واقعہ. شاہجہاں کو ریشم پہننے کا خیال ہوا. پہلے کے بادشاہ کچھ پہنتے بھی تھے تو شرعی مسئلہ بھی دریافت کرتے تھے. تو لہٰذا جو سو بادشاہ، کیا بادشاہ تھے دیکھیے، قرآن کے خلاف نہ ہونے دیتے تھے. جب ریشم کا کپڑا پہننے کی خواہش ہوئی تو ڈرنے لگے اور تنخواہ دار مولوی ہو گئے. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تنخواہ دار مولوی، تنخواہ دار مولویوں سے حلال ہونے کا فتویٰ مانگا. دیکھو آپ یہاں پر ایک بہترین بات ہے. جو پیسے کے خاطر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، فتویٰ بھی دے دیتے، اور جائز فلاں 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 ہو سکتا ہے، گنجائش بھی دے دیتے. تو تنخواہ دار مولویوں سے حلال ہونے کا فتویٰ منگوایا اور مانگا تو انہوں نے، وہ مولویوں اور مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ بھی لکھ دیا. ریشم کا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، فلاں 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 الجواب کر کے پورا لکھ دی. لیکن شاہجہاں، وہ بادشاہ تو کچھ اور تھا، تقویٰ تھا اس میں. تو لہذا شاہجہاں نے کہا نہیں، جب تک اس پر ملا جیون کی دستخط نہ ہو جائے میں نہیں پہنوں. ملا جیون اس وقت کے بہت بڑے علامت الدین تھے. آج بھی نظامی تعلیم میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی شرعی میں. سلم العلوم، کچھ ایسے کتابیں ہیں جو بہت بہترین کتاب ہیں. تو وہ کتابوں میں انہی کی شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو جب تک ان لوگوں نے شاہجہاں، جب تک ملا جیون کی دستخط نہ ہو جائے جب تک میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ فتویٰ نہیں مانا. تو لہذا پھر اس کے بعد ملا جیون کے پاس فتویٰ گیا اور آپ نے کہلا بھیجا کہ دہلی، حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اس کے جواب میں آپ نے کہلا بھیجا کہ دہلی آ کر جامع مسجد میں جواب دوں گا. ملا جیون کیا بولے؟ دہلی میں آ کر شاہی مسجد میں، جامع مسجد میں جا کر جواب دوں گا. اور پھر اس کے بعد ملا جیون رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لا کر جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا جواب دے رہے. کیسا اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تھے، اللہ والے پہلے کے ایسے ہوتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو لہٰذا دہلی کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ گئے. بیٹھ کر فرمائے کہ گناہ کرنا اور گناہ کو حلال سمجھنا، گناہ کرنا اور گناہ کو حلال سمجھنا اور ہے. اس لیے فتویٰ دینے والا عالم، فتویٰ دینے والا مفتی اور فتویٰ دینے والا بادشاہ دونوں کافر ہیں. دونوں بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. بول دیے آپ کے گناہ کی خواہش ہوئی، یعنی ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے مرد آدمی، چمک کے ریشمی جو سو نہیں پہن سکتے. شایوں پہ ہو تو وہ الگ بات ہے، اوپر شائع پہ صرف کپڑا ہر کس چمک کا ریشمی نہیں پہن سکتے. تو لہذا حضرت ملا جیون کیا فرمانے لگے، فتویٰ لینے والا اور فتویٰ دینے والا دونوں بھی کافر. جیسے ہی بادشاہ شاہجہاں یہ سن کر غصے میں آ گیا اور فوراً حضرت ملا جیون کا قتل کا حکم دے دیا. حضرت ملا جیون کو قتل کر دیا جائے. اب اس کے بعد عالمگیر اورنگزیب، شاہجہاں کا بیٹا، مان کے ختم ہو گیا نا. آخر وہ بعد میں محبت میں بے انتہا گمراہی کی طرف جا رہے تھے شاہجہاں. اس لیے جو عالمگیر کیا کرے، ان کو قید کر دیا، ان کے بیٹے ان کو قید کرے، واقعات ہے. پھر اس کے بعد میں عالمگیر اورنگزیب
فوراً دوڑتے ہوئے ملا جیون کے پاس پہنچے. بیٹے جو ہے سو کہاں پہنچے؟ علی دین ان کے ملا جیون کے لیے پہنچے. علی حضرت کہاں ہیں آپ کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے. باوا ہے مگر باوا کا بیٹا ہی جا کے بولے. یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دین کی بہت بڑے وہ تھے، بولتے تقوی، بہت بڑے تقوی، بہت بڑے اللہ والے. آپ کی فتوحات کے یعنی فتووں کی کتابیں ہیں آپ کے کئی جلد میں. کیا بولتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری بولتے ہیں، کتاب ہے بہت بڑی، 12 جلد میں ہے. بولتے 12 یا 25 بہت زیادہ ہے فتاوی عالمگیر. تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے کہ حضرت آپ کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے. جیسے ہی حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ فرمایا کہ اچھا میرے قتل کی تیاری ہو رہی ہے تو لاؤ ذرا جا کر وضو کے لیے لوٹے میں پانی لاؤ، ہم بھی ذرا تیاری کر لیں. دیکھا تو لہذا فرمایا کہ اچھا پانی لاؤ تاکہ وضو کر لوں، ہم بھی تو تیار ہو جائے، ہتھیار لگا لیں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے. فرمایا جب ہم وضو کرتے ہیں نا وہ ہتھیار باندھے، تو لہذا وضو مسلمانوں کا ہتھیار ہے. ان حضرات کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر حال میں، پریشانی میں، خوشی میں، ہر چیز جب ان سے سرزد ہوتی ہے اللہ الہام کرتے رہتا ہے دل میں. دیکھو کیسی بات آئی. اگر آج کل کے مولوی ہوتے جی حضرت آپ کو حکومت قتل کر دینے والے، دوران ہو کے فوراً فیس بک پہ آ جاتے لائیو، میں ایسا کرا ہی نہیں، میں ایسا بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں ایسا پوری کیا پیش کر دیتے. یعنی تقوی کی بات حضرت ملا جیون اپنی بات پہ اڑے رہے. ایسا ہوتا ہم تو اللہ کے واسطے بتوا دیے حق بات بنے لائیے، ہم بھی وضو کر کے تیار ہوئے. ہتھیار نہیں کیے. قتل کی جو سو جا کے جو سو اورنگزیب کا بیٹا ہی تھا، وہ شاہجہاں کا بیٹا ہی تو گیا تھا، جا کے بول سکتے تھے، سفارش کر سکتے تھے. ذرا بات کو کیا اتنے بڑے اللہ والوں کو قتل کرتے، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، کیا اللہ کا ڈر، اللہ دل میں تھا، کسی سے نہیں ڈرے. یعنی وقت کے بادشاہ سے بھی اللہ والے نہیں ڈرتے تھے. تو ان حضرات کو تنہا مت سمجھیے، وہ تنہا نہیں ہوتے. اس بدلہ ملنے والے جہاں میں بہت تجربہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر. حضرت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے درد رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا درد رکھنے والوں کے ساتھ جو دست بگریبا ہوتا ہے وہ بری طرح سے برباد ہو جاتا ہے. اللہ والوں سے جو لڑتا ہے، اللہ والوں کی گستاخیاں کرتا ہے، ان کے باتوں میں الجھتا ہے، تو وہ زندگی میں برباد ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث شریف اپن سب یاد رکھنا انشاءاللہ. یہ آج کا سبق ہے تو یہ سبق سمجھ کے روزانہ اپن کل کی وہ 5 باتیں پھر سے دہرایا ہوں. پھر اس کے بعد میں 2 بات پہلی بولے. قرآن 2 چیزیں ہی سکھاتا ہے. ایک، امن و سلامتی کی زندگی بسر کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. تو قرآن جتنا تلاوت کرتے جائیں گے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. پھر دوسری 5 باتیں بولے. عقائد درست ہو اور اعمال درست ہو، معاملات درست ہو اور معاشرت درست ہو، اخلاق درست ہو. یہ 5 باتیں تھیں. اب یہ دیکھو دوسری بات اللہ والوں کے بارے میں. اللہ والوں کے بارے میں فرمایا گیا من عادلی، بولو آپ لوگ، من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو ہمارے کسی دوست سے عداوت رکھے میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اللہ اس سے جنگ کرنا چاہتا ہے. کوئی اللہ سے جنگ لڑ سکتے؟ کوئی؟ نمرود کرا نا، نمرود کیسا ابراہیم علیہ السلام کے دور پہ بڑی بلڈنگ بنایا کرتے، بڑی منزل پہ منزل بنا کے بولا اب یہاں سے میں مانتا ہوں تیر اللہ کا. تو جا کے جو اللہ گیا تو جب تیر نکلی آسمانوں کی طرف گئی تو وہ تیر جا کے جو سو کسی پرندے کو لگی. تو اللہ میں بولے اس کی اتنی محنت ہے، اتنی کوشش کرا، اور اس کی کوشش کو بھی ناکام نہیں کرو. تو وہ پرندے کو جب خون لگ کے آیا تو میں مار دیا. کون؟ نمرود. پھر اس کے بعد میں ایک طوفان کی ایسی ہوا چلی، وہ جو بلڈنگ بناتے ایک ہی اس میں جو زمین دوست ہو گئی. اللہ کی طاقت.
تو لہٰذا جو سو کوئی اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہوتا ہے جو اللہ والوں کی گستاخی، ان کی بات پر جو سو اڑے رہنا، ان کی بات نہیں سننا، باتوں کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ با خدا دیوانہ با محمد ہوشیار ہوتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی ہوشیار رہنا اور حضور کی بارگاہ میں بھی ہوشیار رہنا، کیونکہ یہی اللہ والے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنا۔ سبحان اللہ، ایسا خالی جذبہ نہیں، باخبر ہو کے ہوشیار ہو کے سمجھ گئے ماشاءاللہ، اشارہ یاد دلاتی ہے سچو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ۔